بیان کے بارے میں یہ ہمارا یہ چوتھا لیکچر ہے، اور اس میں ہم نے پڑھ لیا تھا اس کے ارکان کے بارے میں کہ یہ تشریح ہے اور استعارہ ہے اور مجاز موصول ہے، اور مجاز موصول کے علاوہ اب ہم اس میں پڑھیں گے کنایہ۔ تو تشبیہ کے بارے میں بھی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ تشبیہ کیسے کہتے ہیں، استعارہ کیسے کہتے ہیں، مجاز موصول کیسے کہتے ہیں، اور اس میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ جب ہم کسی ایک لفظ کو کسی خاص خوبی یا خامی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانند قرار دیتے تو اس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ جب ہم کسی ایک لفظ کو اپنے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے مجازی اور حقیقی معنوں کے درمیان تشبیہ کا تعلق ہو تو وہ استعارہ، اگر تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو تو وہ مجاز موصول۔ کنایہ کیسے کہتے ہیں؟ تو کنایہ بھی چھپا کر بات کرنا یا رمز، چھپا کر بات کرنا یا رمز۔ جب ہم کسی لفظ کو مجازی معنوں میں مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کریں کہ مجازی اور حقیقی دونوں معنی مراد لی جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کنایہ کہتے ہیں۔ جب ہم کسی لفظ کو مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کریں کہ اس سے مجازی اور حقیقی دونوں معنی مراد ہوں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کنایہ کہتے ہیں۔ کنایہ کے تقریباً 6 اقسام ہیں، لیکن اس میں جو سب سے زیادہ مشہور ہے تو وہ 2 ہیں۔ ایک کو کنایہ قریب اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں کنایہ بعید۔ کنایہ قریب اور کنایہ بعید۔ اب ہم یہ پڑھیں گے کہ کنایہ قریب کیا ہے اور کنایہ بعید۔ کنایہ قریب جیسا کہ نام سے کیا ہے ظاہر ہے، وہ کنایہ جو فوراً سمجھ میں آ جائے اور اسے سمجھنے کے لیے زیادہ غور فکر کرنے کی ضرورت ہو نہ ہو۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کنایہ قریب، یعنی وہ کنایہ جو فوراً سمجھ میں آ جائے تو وہ کنایہ قریب ہے۔ مثلا یہ کہ ریشِ سفید، تو ان کی حقیقی معنی کیا ہے؟ حقیقی معنی ہے سفید داڑھی رکھنے والا، سفید داڑھی رکھنے والا، اور کیا ہے؟ بزرگ نیک۔ تو یہ ہے کنایہ قریب جو انسان کی سمجھ میں فوراً آ جاتا ہے اور اسے سمجھنے کے لیے زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں پر ہے کنایہ بعید، تو وہ کنایہ جو فوراً سمجھ میں نہ آئے یا نہ آ جائے، اور جیسے سمجھنے کے لیے زیادہ غور و فکر کرنے کی کیا ضرورت ہو۔
تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کنایا بغیر کہتے ہیں۔ فرض کریں اگر ہم یہ مثال لیں کہ لمبا آدمی، تو لمبا آدمی، طویل قد قامت والا آدمی، بڑا آدمی، طاقتور آدمی وغیرہ وغیرہ، یہ تمام باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ بیوقوف آدمی سے مراد ہے، تو پھر اس میں زیادہ غور و فکر کرنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ وَكُلٌّ طَوِيلٌ أَحْمَقٌ إِلَّا عُمَرَ وَكُلُّ شِبْرٍ شَرِيفٌ إِلَّا عَلِيٌّ، کہ ہر لمبے قد والا آدمی، عربی کا ایک مقولہ ہے، وہ بے وقوف ہوگا سوائے عمر کا، اور ہر فسقط چھوٹے قد والا انسان وہ شریر ہوگا سوائے علی کا۔ تو کنایا جو فوراً رمز کو کہتے ہیں، چھپا کر بات کرنے کو کہتے ہیں، اور اس کو ہم حقیقی اور مجازی دونوں معنوں میں لیتے ہیں، اور ان کے تقریباً 6 اقسام ہیں، لیکن یہاں پہ 2 ہم نے بیان کیے جو پیپر کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہیں۔ اس میں ایک ہے کنایا قریب، جو فوراً میں سمجھ میں آتا ہے اور اسے سمجھنے کے لیے زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور دوسری ہے کنایا بعید، جو فوراً سمجھ میں نہیں آتا اور اسے سمجھنے کے لیے زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ یہ کنایا بھی آپ کی سمجھ میں